کیا پاک امریکہ تعلقات میں تبدیلی آنے والی ہے؟ پاکستان کو کیوں تنہا کر دیا گیا؟ بلاول کا نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوگا؟ سینئر صحافی اور تجزیہ کار سہیل بڑائچ کا جنگ میں نیا کالم۔ سینئر تجزیہ کار سہیل بڑائچ نے لکھا ہے کہ امریکی فوجیوں کی واپسی کے بعد بین الاقوامی سطح پر پاکستان غیر متعلق ہو چکا تھا۔ امریکی تھنک ٹینکس کا خیال تھا کہ پاکستان قابل اصلاح نہیں، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے، معیشت کی رسی کس کر رکھی جائے تاکہ یہ خود ہی اپنی نیوکلیئر اور جہادی پالیسیوں سے توبہ طائب ہو جائے۔ سہیل بڑائچ کے مطابق جنرل باجوہ نے اپنے دور میں مغربی دنیا کو ناراض کرنے والی پرو چائنا پالیسی کی رفتار کم کر دی تھی۔ امریکہ کا خیال تھا کہ یہ برما کی طرح چینی کالونی یا سیٹلائٹ بننے جا رہا ہے، چنانچہ باجوہ عمران دور میں امریکی تحفظات دور کر دیے گئے، سی پیک پر توجہ اور ترجیح ختم کر دی گئی اور امریکہ کے ساتھ معاملات میں بہتری آ گئی، لیکن امریکہ نے پاکستان کو کسی بھی طرح کی امداد دینے سے گریز کیا۔ اس دوران پاکستان خاموشی، تنہائی اور بے اعتنائی کا شکار رہا۔ دو عالمی افغان جنگوں میں مرکزی کردار کا مالک زیادہ دیر تک خاموش نہیں رہ سکتا۔ موقع کا انتظار تھا اور ایسا لگتا ہے کہ پاکستان نئے عالمی ماحول میں پھر سے سر اٹھانے لگا ہے۔ سہیل بڑائچ کے مطابق 75 سال ہم امریکی کیمپ میں کرائے کے سپاہی رہے ہیں اور اس کے فوائد سمیٹتے رہے ہیں، لیکن اب ہم اپنے بازو کے پٹھے پھلا رہے ہیں۔ بلاول بھٹو کا بیانیہ عمران ایک بہانہ، ایٹمی پروگرام اصل نشانہ، دراصل نئی تبدیلی کا اشارہ دے رہا ہے۔ اگر صدر ٹرمپ کی انتظامیہ نے دباؤ ڈالا تو پاکستان بھی للکار سے جواب دے گا۔ بلاول بھٹو نے بیرونی تعلیم، خاندانی تربیت اور سیاسی روایات کے حامل ہوتے ہوئے وزیر خارجہ رہنے کا تجربہ بھی حاصل کر لیا ہے۔ بطور وزیر خارجہ انہوں نے سعودیوں، امریکیوں اور بہت سے ملکوں کے سفارتکاروں میں اپنے چاہنے والے پیدا کر لیے ہیں۔ پاکستانی مقتدرہ سے چھوٹے موٹے اختلاف کے باوجود وہ مجموعی طور پر ریاستی بیانیے کو بین الاقوامی طور پر پیش کرنے میں مہارت رکھتے ہیں۔ اسی لیے سہیل بڑائچ کے مطابق محترمہ بینظیر بھٹو کی برسی پر بلاول بھٹو کا امریکہ کو جواب ریاستی بیانیہ ہو سکتا ہے۔ یہ بدلتا بیانیہ پاکستان پر کس طرح سے اثر انداز ہوگا، اس کے لیے پورے پاکستان کو تیار ہونا ہوگا۔ 28 دسمبر کو خواجہ سعد رفیق اور سلمان رفیق کے والد خواجہ رفیق کی سالانہ برسی کا موقع تھا۔ جلد ہی یہ موقع سیاسی میلہ بن گیا۔ سہیل بڑائچ نے لکھا کہ ان کے ساتھ مجیب الرحمان شامی، رانا ثناء اللہ اور ایاز صادق سب نے مصالحت، مفاہمت اور مستقبل کے امکانات پر بات کی۔ سب سے دلچسپ اور دلپذیر تقریر وزیر دفاع خواجہ آصف کی تھی۔ وہ بار بار سامعین سے سوال کرتے تھے کہ 26 نومبر تک تو تحریک انصاف انقلاب لانا چاہتی تھی، ہم سے بات تک نہیں کرنا چاہتی تھی، اب یکایک مذاکرات پر کیوں تیار ہو گئی؟ آخر میں انہوں نے انکشاف کیا کہ پی ٹی آئی مذاکرات اس لیے کر رہی ہے کہ بیرونی دنیا کے سامنے اپنے آپ کو ایک سیاسی پارٹی ثابت کر سکے اور یہ تاثر دے کہ ہم دباؤ اور تشدد کے باوجود مذاکرات پر آمادہ ہیں۔ دوسری طرف مسلم لیگ نون میں یہ تاثر ہے کہ پی ٹی آئی کے سربراہ کو فوجی عدالت سے 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کی سزا ملنا ضروری ہے۔ خواجہ سعد رفیق اور رانا ثناء اللہ کی رائے تھی کہ اگر سنجیدہ مذاکرات کرنے ہیں تو نواز شریف، زرداری، فضل الرحمان اور عمران خان کے ہونے چاہیے، مقتدرہ اور عدلیہ کو بھی ان مذاکرات کا حصہ ہونا چاہیے۔ بلاول کے امریکہ مخالف بیانیے اور خواجہ سعد رفیق کے اعلامیے میں بظاہر کوئی قدر مشترکہ نہیں، مگر اصل میں یہی دونوں آنے والے سال میں پاکستان کے دو اہم ترین مسئلے ہوں گے۔ امریکہ نے دباؤ ڈالا تو کیا پاکستان ٹرمپ کے سامنے جھک کر عمران کو رعایتیں دے گا یا ڈٹ کر کھڑا ہو جائے گا؟ بلاول کا بیانیہ یہ بتا رہا ہے کہ ریاست دباؤ کی صورت میں ڈٹ سکتی ہے، جبکہ خواجہ رفیق کی یاد میں ہونے والی کانفرنس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ابھی نون اور پی ٹی آئی کی آپسی لڑائی کے زخم مندمل نہیں ہوئے۔ جب تک ایک دوسرے سے معافی نہیں مانگی جاتی، معذرت نہیں کی جاتی، مذاکرات کا کوئی بڑا نتیجہ نکلنا ممکن نہیں۔ فی الحال مقتدرہ وزیر اعظم شہباز شریف کی دن رات محنت اور مشکل ترین حالات میں کام کرنے پر ان کو سراہ رہی ہے اور انہیں یہ اعتماد دیا جا رہا ہے کہ معاشی حالات بہتر ہونے کے بعد آپ سیاست میں بہتری لا سکتے ہیں۔ مقتدرہ کی طرف سے فی الحال خان کو کوئی رعایت ملنے کا امکان نہیں، رعایت ملی بھی تو مکمل خاموشی اور موجودہ نظام کو تسلیم کرنے کی سخت شرط پر ملے گی۔ سہیل بڑائچ کے مطابق بلاول کا بیانیہ مقبول تو ہوگا مگر اس میں خطرات بھی بہت ہیں۔ سپر پاور سے لڑائی اور مخالفت بہت مہنگی پڑ سکتی ہے۔ کمزور معیشت اور اندرونی سیاسی، مذہبی اور علاقائی لڑائیاں پاکستان کے بہت بڑے مسائل ہیں۔ کوئی بڑی کشمکش ہوئی تو پاکستان کی فالٹ لائنز کو سنبھالنا مشکل ہوگا۔